بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگو، جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے، جس کو روزہ افطار کرنے کا وقت کہتے ہیں، بڑا مبارک وقت ہوتا ہے۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں کئی روایتیں اس بارے میں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ اس لیے خاص اہتمام ہونا چاہیے ہمارا، جب روزہ ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، بڑا اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں گھر کی عورتوں کو بھی چاہے کہ افطار 10 منٹ پہلے تیار کر لیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ جائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے اپنے مسئلے حل کرائیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہم ہیں کہ ایسے مقبولیت کے اوقات میں پتہ نہیں کہاں کہاں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اب یہاں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے یا بغیر ہاتھ اٹھائے؟ دیکھیے، دونوں طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہو۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو بھی دقت نہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تو بھی دقت نہیں، جیسا اچھا لگے۔ اللہ کی طرف اپنے دل کی توجہ کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے، اس میں تواضع زیادہ ہے، اس میں ادب زیادہ ہے، اس کے ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں۔ کبھی کبھی وہاں پر ہوتا ہے اجتماعی دعا بھی ہو جاتی ہے بہت ساری جگہوں پہ افطار کے وقت، تو کوئی حرج نہیں، کبھی کبھی اگر دعا اجتماعی بھی ہو جاوے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انفرادی اپنی اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ 2 چیز ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ کھولنے سے پہلے ہم نے یہ دعا مانگ لی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اب تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب روزہ افطار کا وقت ہو جاوے تو ہمیں روزہ افطار کرنے کی دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ حدیث پاک میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس میں صرف اتنا ہی ثابت ہے، اتنی ہی دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس کو پڑھ لیں اور اپنا افطار، بسم اللہ بھی پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت پڑھ لیں اور آپ افطار کر لیں۔ اب یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو افطار کرنے کے بعد کی دعا ہے، اس میں ماضی کا صیغہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت پہلے ہم نے تقریباً 3 سال پہلے ایک کلپ اپلوڈ کر دی تھی، آپ چینل پہ دیکھ لینا کہ افطار کی دعا روزہ کھولنے سے پہلے پڑھنے کی یا بعد میں، اس کے بارے میں ہم نے مستقل اچھے سے سمجھایا ہے۔ بہت سے لوگ وائرل کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ یہ تو روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنے کی دعا ہے، حالانکہ بعد کی نہیں ہے میرے دوستو، یہ پہلے ہی پڑھنے کی ہے۔ دوسری ایک دعا ہے جو افطار کر کے پڑھ لینا چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی۔ یہ دعا آپ افطار کرنے کے بعد پڑھ لیں اور افطار سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ افطار کی جو دعا ہے اس میں کچھ جملے بڑھاتے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ جو اتنا پڑھتے ہیں نا، حدیث سے اس پوری دعا کا ثبوت نہیں ہے، پڑھنا اگرچہ جائز ہے، لیکن میرے دوستو جو چیز حدیث میں ثابت ہے اتنا ہی پڑھو نا۔ اگر اس میں بھی پڑھنے کی برکتیں ہوتی تو اللہ کے نبی بھی اتنا پڑھتے نا، اس لیے جتنا حدیث سے ثبوت ہے اتنا ہی پڑھیں۔ وہ کیا ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے بہت ساری چیزیں جو حدیث میں نہیں، وہ حدیث میں لوگ پھر گھسا دیتے ہیں۔ حدیث سے صرف دعا کا جو ثبوت ہے وہ اتنا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور اس کے بعد روزہ افطار کر لیں۔ روزہ افطار کرنے میں دھیان رکھیں، بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں، مسالے والی چیزیں ایک دم سے آپ معدے میں نہ ڈالیں، بڑی غلط فہمی ہے میرے دوستو۔ یہ بھوک شدت کی لگی ہوتی ہے اور بالکل مرچی مسالے والے اور بالکل شربت وغیرہ وغیرہ انسان ایک دم سے اونڈیل لیتا ہے پیٹ میں، اور پھر پیٹ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ شروع کے رمضان کے 2-4 دنوں میں پیٹ گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایسا نہ ہو۔ دھیرے سے اطمینان سے آپ کھجور کھائیں، سادہ پانی پئیں، ہلکا ٹھنڈا ہو ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے کر کے فروٹ سے کچھ کھائیں، اس کے بعد آپ کو کھانا ہو تو دوسری چیز آپ کھا لیں۔ ایک دم سے پیٹ خالی ہے 15 گھنٹے سے اور آپ نے پیٹ میں بہت ساری چیزیں اڈیل دی ہے تو پیٹ تو خراب ہونا ہی ہے۔ یہ کچھ روزہ افطار کی دعا کے سلسلے میں یا اس وقت دعا کرنے کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے شیئر کی۔ آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ باتیں بتائیں، کام کی باتیں، مفید باتیں شیئر کریں گے تو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے عمل کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔